بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلباء کرام، آج ہم اصول الشاشی کے سبق نمبر 13 کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے عام غیر مخصوص الباز کی تیسری مثال۔ آج کی مثال پر جو تفصیلی کلام ہے وہ آگے چل کے ہم کرتے ہیں، لیکن مصنف علیہ رحمہ نے اس کو عام غیر مخصوص الباز کی تیسری مثال کے طور پر یہاں ذکر کیا ہے۔ تو سب سے پہلے عبارت اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد سبق کی وضاحت کی طرف آتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا سبق شروع ہوتا ہے وَقُلْنَا كَذَلِكَ سے۔ تو بڑھتے ہیں عبارت اور اس کے ترجمے کی طرف۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَقُلْنَا كَذَلِكَ فی قوله تعالی وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اسی طرح باری تعالی کے قول وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس میں ہم نے کہا إِنَّهُ يُوجِبُ حُرْمَةَ مَتْرُوكِ التَّسْمِيَةِ عَامِدًا، کہ بے شک یہ قول متروک التسمیہ عامدن کی حرمت کو ثابت کرتا ہے۔ متروک التسمیۃ عامدن یعنی وہ ذبیحہ جس پر تسمیہ کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا گیا ہو، تو اس ذبیحے کے حرام ہونے کو یہ قول واجب کرتا ہے۔ وجاء فی الخبر انہ علیہ السلام سئل عن متروک التسمیۃ عامدن، اور حالانکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ بے شک نبی علیہ السلام سے متروک التسمیۃ عامدن کے بارے میں پوچھا گیا، یعنی اس ذبیحے کے بارے میں پوچھا گیا جس پر بسم اللہ جان بوجھ کر چھوڑ دی گئی ہو۔ فقال علیہ السلام، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کلوہ فإن تسمیۃ اللہ تعالی فی قلب کل امرئ مسلم، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اس کو کھاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ کا نام ہر مسلمان کے دل میں ہے۔ فلا يمكن التوفیق بینہما لأنہ لو ثبت الحل بترکها عامدا لثبت الحل بترکها ناسیا، پس ان دونوں کے درمیان تطبیق ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اگر تسمیہ کو جان بوجھ کر چھوڑ دینے کے باوجود بھی جانور کا حلال ہونا ثابت ہو جائے تو پھر بھول کر تسمیہ چھوٹ جانے کی صورت میں جانور کا حلال ہونا بدرجہ اولا ثابت ہو جائے گا۔ فحینئذ یرتفع حکم الکتاب فیترک الخبر، اس وقت کتاب اللہ کا حکم بالکل اٹھ جائے گا، مرتفع ہو جائے گا، تو پس خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ تھی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب ہم بڑھتے ہیں عبارت کی وضاحت کی طرف۔ سب سے پہلے موجودہ عبارت کی غرض سمجھ لیتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح ہم نے اس سے قبل عام غیر مخصوص الباز کے حکم کے متعلق یہ بیان کیا تھا کہ اس پر عمل کرنا قطعی اور یقینی طور پر واجب ہے، اور ظنی دلیل اس کے معارض نہیں ہو سکتی، جیسا کہ اس سے قبل چند مثالوں سے ہم نے واضح کر دیا ہے۔ اسی طرح ہم قرآن مجید کی اس آیت یعنی وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ اس میں بھی لفظ ما یہ عام ہے، اور اس عام پر عمل کرنا لازم ہے۔ اگر اس کے مقابلے میں خبر واحد آئے گی تو ہم خبر واحد کو چھوڑ کر اس عام پر عمل کریں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ مثال جو مصنف علیہ رحمہ نے عام غیر مخصوص الباز کے طور پر بیان کی ہے، یہاں یہ مثال اصولی طور پر عام مخصوص الباز کی ہونی چاہیے، چونکہ ما عامد اور ناسی دونوں کو شامل ہے، لیکن ناسی اس سے خارج ہے، تو یہ آیت عام مخصوص الباز ہوئی، لیکن مصنف علیہ رحمہ نے اس کو عام غیر مخصوص الباز کے مثال کے طور پر ذکر کیا ہے۔ تو اب ہم مصنف علیہ رحمہ کے بیان کردہ طریقے کے مطابق ہی اس مثال کی تشریح کرتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے نفس مسئلہ سنتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جانور جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو،
کیا اس کا کھانا حلال ہے یا نہیں؟ تو اس بارے میں ٹوٹل 3 مذاہب ہیں۔ پہلا مذہب امام اعظم کا ہے جو جمہور احناف کا مذہب ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ترک تسمیہ عمدن کی صورت میں جانور حرام ہے، مگر ترک تسمیہ نسیانن کی صورت میں جانور حلال ہے۔ یعنی اگر کوئی جان بوجھ کر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لے تو ایسی صورت میں جانور حرام ہوگا، اور اگر کوئی ذبح کے وقت اللہ کا نام لینا بھول جائے جبکہ وہ یاد ہوتا تو ضرور نام لیتا، ایسی صورت میں جانور حلال ہے۔ دوسرا مذہب اس بارے میں وہ امام مالک کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جان بوجھ کر اللہ کا نام چھوڑے یا بھول کر اللہ کا نام چھوڑے، یعنی ترک تسمیہ عمدن ہو یا ترک تسمیہ نسیانن ہو، دونوں صورتوں میں ذبیحہ حرام ہوگا، وہ حلال نہیں ہوگا۔ اور تیسرا مذہب امام شافعی علیہ رحمہ کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ترک تسمیہ عمدن کرے یا ترک تسمیہ نسیانن کسی سے ہو، یعنی جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑے یا غلطی سے اس سے چھوٹ جائے، بھول کر چھوٹ جائے، دونوں صورتوں میں وہ جانور کو حلال قرار دیتے ہیں۔ تو اب یہ 3 مذاہب تھے، امام اعظم کا، امام مالک کا اور امام شافعی کا رحمہم اللہ تعالی۔ اب ہم ان تینوں کی دلائل کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو دلیل ہے وہ یہی آیت ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ما یہ عام ہے، اور ما کے عموم میں 2 چیزیں شامل ہیں، عمد بھی اور نسیان بھی۔ یعنی اگر جان بوجھ کر کوئی چھوڑتا ہے تو وہ بھی مما لم یذکر اسم اللہ علیہ میں شامل ہے، اور اگر کوئی نسیانن ترک تسمیہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ بھی مما لم یذکر اسم اللہ علیہ کے اندر شامل ہے۔ تو لہٰذا آیت کا عموم یہ بتاتا ہے کہ یہاں ترک تسمیہ عمدن ہو یا نسیانن ہو، بہر 2 صورت اس ذبیحہ کا کھانا یہ حرام ہوگا۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل تھی۔ اب ہم امام شافعی کے دلائل کی طرف بڑھتے ہیں۔ امام شافعی علیہ رحمہ کی اس معاملے میں 2 دلیلیں ہیں، اور وہ دونوں احادیث مبارکہ سے ہیں۔ پہلی حدیث یہ پیش کی ہے کہ حضور علیہ السلام سے اس شخص کے ذبیحہ کے متعلق پوچھا گیا کہ جس نے تسمیہ کو ذبح کرتے وقت جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہو، اس کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کُلُوا فَإِنَّ تَسْمِيَةَ اللَّهِ فِي قَلْبِ كُلِّ امْرَئٍ مُسْلِمٍ۔ آپ نے فرمایا کہ اسے کھاؤ، کیونکہ اللہ کا نام ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے۔ تو یہ اس دلیل کی بنیاد پر امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جان بوجھ کر بھی بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دے، اللہ کا نام لینا چھوڑ دے ذبح کے وقت، تو پھر بھی وہ جانور حلال ہوگا، اس لیے کہ یہ ذبح کرنے والا مسلمان اور اس کے دل میں اللہ کا نام موجود ہے۔ دوسری دلیل اسی بات کے اس بات پر وہ دوسری حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المؤمن یذبح علی اسم اللہ سما او لم یسمی۔ فرمایا کہ اللہ کے نام پر ہی مومن ذبح کرتا ہے، بظاہر وہ اللہ کا نام لے یا نہ لے۔ مومن شخص اللہ ہی کے نام سے ذبح کرتا ہے، چاہے وہ ذبح کے وقت نام لے یا نہ لے۔ امام شافعی نے اس حدیث سے بھی استدلال کیا کہ ذبح کے وقت جان بوجھ کر بھی کوئی چھوڑتا ہے تو چونکہ مومن ہے اور مومن اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہے، بھلے وہ نام لے یا نہ لے، تو اس صورت میں بھی اس کا ذبیحہ وہ حلال ہوگا اور اس کا کھانا جائز ہوگا۔ اب ہم بڑھتے ہیں احناف کے دلائل کی طرف۔ احناف کی دلیل بھی یہی آیت قرآنیہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ بظاہر یہ آیت اگرچہ ترک تسمیہ عمدن اور نسیانن دونوں کو شامل ہے، مگر حقیقت میں یہ آیت ترک تسمیہ نسیانن کو شامل ہی نہیں ہے۔ اب یہی وجہ ہماری اور امام مالک کے درمیان افتراق کی بنے گی۔ امام مالک کے نزدیک یہ آیت دونوں کو شامل ہے، تو لہٰذا دونوں صورتوں میں جانور حرام ہے، اور ہمارے نزدیک یہ آیت صرف اور صرف ترک تسمیہ عمدن کی صورت کو شامل ہوگی، نسیانن کو شامل نہیں ہوگی۔ اور اس پر ہمارے پاس 2 دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یعنی یہ ترک تسمیہ
ذبح کے وقت یہ فسق ہے۔ حالانکہ ترک تسمیہ اگر سہون ہو تو وہ فسق تو نہیں ہوتا، کیونکہ سہو اور بھول بندے کی طرف سے نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں کھا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح یہاں ذبح کرتے وقت بسم اللہ بھول سے چھوٹ گئی تو وہ بھی معاف ہے، کیونکہ بھول اور نسیان کو امت محمدیہ سے اٹھا لیا گیا ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے رفع عن امتی الخطأ والنسیان، کہ میری امت سے خطا اور نسیان کو اٹھا لیا گیا ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوتا ہے کہ ترک تسمیہ سہون اس آیت میں داخل ہی نہیں ہے۔ تیسری دلیل اس بات پر کہ یہاں ترک تسمیہ عمدن ہی اس آیت میں ملحوظ ہے اور نسیانن اس کے زمرے میں داخل ہی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ناسی قائم مقام ذاکر کے ہوتا ہے، اور ذکر کبھی زبان سے ہوتا ہے اور کبھی دل سے ہوتا ہے۔ گویا اس نے دل میں اللہ کا ذکر کیا، اور آیت میں لم یذکر ہے جس کا معنی یہ ہے کہ آمدن ذکر نہ کیا گیا ہو۔ لم یتذکر کا لفظ نہیں ہے کہ جس کا معنی یہ ہوتا ہو کہ اس کو یاد نہ رہا ہو، اور یہ بھی دیکھیں کہ لم یذکر مطلق ہے، اور مطلق ذات کے متعلق قاعدہ یہ ہے کہ المطلق ینصرف الی الفرد الکامل، جہاں مطلق ہوتا ہے تو اس کو کامل فرد کی طرف پھیرا جاتا ہے، اور ترک تسمیہ قصدن یہ کامل فرد ہے، نہ کہ ترک تسمیہ سہون۔ ترک تسمیہ قصدن چونکہ کامل فرد ہے اور مطلق کا قاعدہ یہی ہے کہ کامل کی طرف پھیرا جائے گا، تو لہٰذا اسی وجہ سے مصنف نے فرمایا کہ آیت مذکورہ ترک تسمیہ عامدن کی حرمت کو ثابت کرتی ہے، ناسی اس آیت کے تحت داخل ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ آیت عام غیر مخصوص البعض ہی کی مثال ہے۔ تو اس بنیاد پر مصنف علیہ رحمہ نے اس آیت کو عام غیر مخصوص البعض کی مثال کے طور پر بیان فرمایا۔ اب ہم بڑھتے ہیں امام مالک کی جو دلیل تھی، وہ اس کا جواب اگر ہم دینا چاہیں تو امام مالک کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ اگر ترک تسمیہ عمدن اور نسیانن دونوں صورتوں میں ذبیحہ حرام ہو تو نسیان کے متعلق جو احادیث آتی ہیں کہ جن میں نسیان کو معاف کر دیا گیا ہے، تو ان احادیث کا کیا جواب ہوگا؟ ان پر بھی تو ہمارا ایمان ہے، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ترک تسمیہ نسیانن آیت میں شامل ہی نہیں ہے۔ اور امام شافعی کی بیان کردہ حدیث کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید اور ان حدیث کے درمیان تطبیق ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر ترک تسمیہ عمدن کو حلال مان لیں تو ترک تسمیہ نسیانن بدرجہ اولا حلال ہے، جیسے کہ حناف اور شوافی کے اس بات پر اتفاق ہے۔ تو اس صورت میں عام کے تحت ایک فرد بھی باقی نہیں رہے گا اور کتاب اللہ کا حکم اٹھ جائے گا، گویا آیت میں ممانعت ہے ہی نہیں۔ جب تطبیق ممکن نہیں ہے تو قرآن مجید پر عمل کیا جائے گا، اور اس کے مد مقابل خبر واحد ہو یا قیاس ہو اس کو ترک کر دیا جائے گا۔ حناف کا اصول واضح ہے، کیونکہ عام غیر مخصوص الباز قطعی ہوتا ہے، جبکہ خبر واحد ظنی ہوتی ہے، اور ترجیح قطعی کو ہوتی ہے، ظنی کو ترجیح حاصل نہیں ہوتی۔ اور ہم یہ بھی بتا دیں کہ امام شافعی نے جو احادیث بیان کی ہیں وہ احادیث ہیں بھی ضعیف، اور ساتھ ساتھ اجماع سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ترک تسمیہ عمدن کے حرام ہونے پر متفق تھے۔ تو میرے عزیز طلبہ، آج کے سبق کا حاصل کلام کیا نکلا؟ آج کے سبق میں ہم نے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اس آیت کو مثال کے طور پر پڑھا عام غیر مخصوص الباز کی۔ تو یہ آج کی تیسری مثال تھی عام غیر مخصوص الباز کی۔ اس میں ہم نے امام مالک کا، امام شافعی کا اور جملہ احناف کا مذہب پڑھا، اور ان کے دلائل پڑھے، اور دیگر ائمہ کا احناف کی جانب سے رد بھی پڑھا۔ اس کو اچھی طرح نوٹ کریں، یاد رکھیں، کتاب اپنی کاپیوں پر لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔